الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، آپ کو یاد ہوگا ہم نے رمضان سے پہلے مسنون دعاؤں کا بیان شروع کیا تھا اور اس سے متعلق کچھ دعائیں اور اس کی تشریح وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دی تھی. درمیان میں پھر مختلف مواقع آتے رہے. ان مختلف مواقعوں کی مناسبت سے مختلف باتیں عرض کی گئی. جہاں سے ہم نے اپنی دعاؤں کا سلسلہ چھوڑا تھا اب وہاں سے دوبارہ ان دعاؤں کو ہم شروع کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام پر. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے کہنے کی، سمجھنے کی اور عمل کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. میں ایک دو اس سے متعلق کچھ مختصر سی گزارشات عرض کر آج جس دعا کو شروع کرنا ہے اس کو میں بیان کرنا شروع کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ بننے کا جو مختصر اور قریب ترین راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا جو مختصر ترین راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا جو سب سے زیادہ سہل اور آسان طریقہ ہے، وہ طریقہ اور وہ راستہ یہ ہے کہ انسان 24 گھنٹے میں جتنے اعمال کرتا ہے ان اعمال کو انجام دینے سے پہلے، چاہے وہ بشری تقاضے سے متعلق ہوں، چاہے وہ نماز، روزہ، قرآن اور دین سے متعلق ہوں،
ہر موقع کی جو دعا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول اور ثابت ہے، اگر ان دعاؤں کا اس وقت اہتمام کر لیا جائے اور ان کو پڑھنے کا اہتمام کیا جائے تو انسان اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اور گویا کہ اللہ تعالیٰ کا ایسے آدمی کو تقرب نصیب ہو جاتا ہے۔ اور کون آدمی یہ نہیں چاہتا کہ اس کو اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل نہ ہو؟ ہماری جتنی بھی عبادتیں جو ہم انجام دیتے ہیں ان سب کا حاصل یہ ہے کہ میرا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو، میرا قرب اللہ تعالیٰ سے انتہائی درجے کا مجھے حاصل ہو جائے۔ تمام کی تمام عبادتوں کا حاصل اور اس کا خلاصہ یہی ہے۔ تو صبح سے لے کر شام تک کے جتنے ہم معمولات انجام دیتے ہیں اور جتنے ہم کام کرتے ہیں، میں نے دو لفظ استعمال کیے، چاہے وہ دنیا کے کام ہو یا دین کے کام ہو اور آخرت کے کام ہو، ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے، اس کام سے پہلے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں منقول ہیں اور آپ نے امت کو سکھلائی ہیں، اگر ان دعاؤں کو پڑھنے کا اہتمام کر لیا جائے تو یہ دنیا کے جو کام ہے جس کو ہم دنیا سمجھ رہے ہیں وہ دنیا نہ ہو، وہ دین بن جائے، اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ہمیں اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے جس طرح نماز اور روزہ اور قرآن اور دیگر عبادات کے انجام دینے پر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کچھ بھی نہیں کرنا ہے، ساری ترتیب وہی ہے، ترتیب کو نہیں بدلنا ہے، سارے کام اسی طرح انجام دینے ہیں، جو بشری تقاضے ان تقاضوں کو اسی طرح انجام دینا ہے جیسے ابھی دے رہے ہیں، صرف فرق اتنا ہے کہ اس کام کو اس طریقے سے کر لیا جائے جو طریقہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھلایا، اور اس سے متعلق آپ نے جو ہدایات اور تعلیمات ارشاد فرمائی اس پر اگر عمل کر لیا جائے۔ ترتیب نہیں بدلنی ہے، ترتیب وہی ہے، صرف طریقہ بدلنا ہے اور ان دعاؤں کو پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے جو دعائیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ تو بہت ساری دعائیں جو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، مثلا رات کو سوتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر لیٹتے تھے تو کن دعاؤں کو پڑھتے تھے، کون کون سی صورتوں کی آپ تلاوت فرماتے تھے، درمیان میں آنکھ کھلتی تو کیا پڑھتے، اٹھتے تو کیا پڑھتے، واش روم میں جانے سے پہلے کی دعا، واپس آنے کے بعد کی دعا، وضو کرتے وقت کی دعا، درمیان میں ہر عضو کو دھوتے وقت کی دعائیں اور سورج نکلنے کے وقت کی دعائیں، یہ ساری دعائیں میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ شاید کسی ایک اللہ کے نیک بندے نے عمل بھی کر لیا ہو اور اس کی عملی زندگی میں بھی یہ چیزیں اگر آ گئی ہوں تو بہت مبارک بات ہے۔ اب آج میں مجھے جو دعا ذکر کرنی ہے، روایات میں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز کے لیے گھر سے تشریف لے جاتے، میں فجر کے لیے تو ہر آدمی اٹھتا ہے، پیشاب وغیرہ سے فارغ ہوتا ہے، وضو کرتا ہے اور گھر سے باہر نکلتا ہے، جہاں بھی مسجد ہے، جو بھی مسجد ہے، مسجد میں جماعت سے نماز ادا کرتا ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ یہ دعا ہمیشہ پڑھا کرتے تھے۔ عجیب دعا ہے، اور اس دعا میں ایک لفظ آپ کو ایسا نظر آئے گا جس کی ہر جملے میں کثرت ہے، بار بار اس جملے کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے وہ میں بھی آگے انشاءاللہ عرض کروں گا، پہلے تو اس دعا کو دیکھ لیں۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وَأَعْظِمْ لِي نُورًا اللہم اجعلنی نورا۔ میں نے عرض کیا کہ ایک جملہ ایسا ہے کہ جس کی کثرت ہے، ہر جملے میں وہ لفظ ذکر ہو رہا ہے۔ کیا ہے دعا کا حاصل؟ میں نے وہ دعا عربی کی آپ کو میں نے بتا دی۔ بہتر تو طریقہ یہی ہے کہ عربی ہی کی دعا
مانگی جائے، اس لیے کہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کے الفاظ ذکر کیے اس کے اندر بھی نور ہے، اس کے اندر بھی برکت ہے۔ ہاں ہم یاد نہ کر سکے تو اپنی زبان میں بھی کہہ لیں، لیکن وہ برکات حاصل نہیں ہوں گی جو الفاظ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا، دیکھیے دراصل اس دعا میں کیا باتیں بتائی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ سے کیا کیا چیزیں مانگی گئی ہیں۔ اے اللہ میرے دل میں نور پیدا فرما دیں، بڑے توجہ سے سمجھنے کی باتیں۔ اے اللہ میرے دل میں نور پیدا فرما دیں، میرے کانوں میں نور پیدا فرما دیں، میری آنکھوں میں نور پیدا فرما دیں، میرے دائیں نور پیدا فرما دیں، میرے بائیں نور پیدا فرما دیں، میرے پیچھے نور پیدا فرما دیں، میرے سامنے نور پیدا فرما دیں، میرے اوپر نور پیدا فرما دیں، میرے نیچے نور پیدا فرما دیں۔ اللہم اجعلنی نورا، اللہ مجھے سراپا نور بنا دیں۔ کبھی میرا خیال یہ دعا شاید آپ کے کانوں سے گزری نہیں ہوگی، آسان سے دعا ہے۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا، آپ کی برکت سے مجھے بھی یہ دعا یاد ہو گئی ہے۔ وعن یمینی نورا وشمالی نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا واعظم لی نورا اللہم اجعلنی نورا، اے اللہ سراپا مجھے نور بنا دیں۔ اب ذرا سا یہاں چند باتیں ذرا سا سمجھنے کی ہیں۔ ایک آدمی جو ہے وہ رات بھر سوتا رہا اور صبح کی نماز کا جب وقت ہوا بستر چھوڑا، تکلیف برداشت کی، مشقت برداشت کی، راحت اور آرام کو خیر بات کہہ دیا، تکلیف جھیلی۔ ظاہر ہے کہ فجر کی نماز کے جو آدمی اٹھتا ہے آسان کام نہیں ہے، ایسی چل رہا ہو، کمرے میں سخت گرمی کا زمانہ ہو، کمبل اور کھیس اوڑا ہوا ہو، اور اتنے میں نماز کا وقت ہو جائے اور آدمی سب چھوڑ چھاڑ کر کھڑا ہو جائے اور باہر نکلے اور وضو کرے اور مسجد کی طرف چل دے، معمولی بات نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ سردی کا زمانہ ہے، سخت ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، اپنے آرام چھوڑ دیا، اپنی راحت چھوڑ دی، قربانی دے رہا ہے، نماز کے لیے نکل رہا ہے، آسان کام نہیں ہے۔ تو جو کام جتنا مشکل ہے پھر اس پر اجر بھی اللہ تعالیٰ اسی اعتبار سے عطا فرماتے ہیں، ثواب بھی پھر اسی اعتبار سے ملتا ہے۔ تو اب یہ آدمی جو ہے وہ اٹھ رہا ہے اور اٹھ کر اپنی نیند کی قربانی دے رہا ہے، اپنی راحت کی قربانی دے رہا ہے، اپنے آرام کو چھوڑ رہا ہے، اور یہ سب کو چھوڑ چھاڑ کر مسجد کی طرف جا رہا ہے اور یہ دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے، اور اس تمام کی تمام دعا میں نور کا لفظ ہر جگہ استعمال ہو رہا ہے۔ دیکھیے یہ جو صبح کا وقت ہے، یہ صبح کا وقت وہ وقت ہے کہ جس میں ایک نیا دن طلوع ہو رہا ہے۔ بھائی نور کی ضد کیا ہے؟ نور کی ضد کیا ہے؟ ظلمت، تاریکی، اندھیرا، یہی ہے نا ضد۔ نور کے معنی روشنی، ظلمت کا معنی تاریکی، ایک دونوں دوسرے کی ضد ہے، ٹھنڈا، گرم، سخت، نرم۔ اب میں اردو گرامر پڑھاؤں تو پھر میں اپنی بات میری بات رہ جائے گی۔ تو نور کی ضد ہے ظلمت، نور کی ضد ہے تاریکی، نور کی ضد ہے اندھیرا۔ یہ دعا یہ آدمی ایسے وقت مانگ رہا ہے کہ جس وقت دن طلوع ہو رہا ہے اور کائنات میں ایک نئی روشنی پھیلنے جا رہی ہے۔ اس روشنی کے پھیلنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ آپ میرے دل میں نور پیدا فرما دے، میری آنکھوں میں نور پیدا فرما دے، میرے کانوں میں نور پیدا فرما دے،
میرے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے، اور مجھے سراپا نور بنا دے. اس لیے کہ یہ نور کی دعا مانگ کر اللہ تعالیٰ سے در حقیقت یہ کہہ رہا ہے کہ ایک نور تو وہ ہے اور ایک روشنی تو وہ ہے جو پھیلی ہوئی اس وقت کائنات میں، اور آہستہ آہستہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے. مجھے یہ نور تو حاصل ہے، یہ روشنی تو مجھے حاصل ہے، میں اس سے زیادہ کوئی اور نور کا آپ سے سوال کر رہا ہوں. یہ تو ہر آدمی کو روشنی ملتی ہے، چاہے وہ آدمی سو رہا ہے، چاہے وہ بستر پر ہے، چاہے وہ گھر کے اندر ہے، چاہے وہ کاروبار کے لیے نکلا ہے. ظاہر ہے جب دن نکلا ہے تو ہر آدمی اس سے مستفید ہو رہا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی کمال نہیں ہے. تو دعا کرنے میں یہ بات کہہ رہا ہے کہ اللہ جس طرح یہ دن کا نور آپ نے تمام لوگوں کو عطا فرمایا، یہ تو مجھے ملے گا. میں اس کے ساتھ ساتھ آپ سے ایک اور نور کی درخواست کر رہا ہوں، اور آپ سے میں استدعا کر رہا ہوں. ایک اور نور میں آپ سے مانگ رہا ہوں. اب وہ نور کیا ہے؟ وہ نور جو ہے میں اس کو کس طرح میں آپ کو میں سمجھاؤں. وہ نور کوئی بجلی یا بلب کی یا سیور کی یا تیز ترین لائٹ کی روشنی نہیں ہے. نور اس روشنی کو نہیں کہتے ہیں. اور بزرگوں نے لکھا ہے کتابوں میں کہ یہ جو دعا مانگ رہا ہے، چلے پہلے جملے کو ہم لے لیتے ہیں. اللہم اجعل فی قلبی نورا. 3 میں جملوں کی میں تشریح کر دیتا ہوں، باقی پھر آپ اسی پر قیاس کر لیں اور سارا اگلا جملہ بھی سمجھ لیں. اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا. اے اللہ میرے دل کو منور کر دیں، میری آنکھوں کو منور کر دیں، میرے کانوں کو منور کر دیں، اس میں نور پیدا کر دیں. کیا معنی؟ کہ یا اللہ اب یہ جو میں نے صبح میری ہوئی اور میں مسجد میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، ان چیزوں میں نور پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے، اور نور کی آپ سے درخواست کرنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ ان چیزوں کو میں آپ کی رضا کے مطابق استعمال کروں اور گناہوں میں استعمال نہ کروں. یہ ہے معنی نور پیدا کرنے کا. یہ ہے معنی نور پیدا کرنے کا. کیا معنی؟ کہ دل تو ہر آدمی کے پاس ہوتا ہے، اور اگر دل آدمی کا ختم ہو جائے تو آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے، آدمی مر جاتا ہے. لیکن اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ میرے دل میں نور پیدا کر دیں. کیا معنی؟ دل میں نور پیدا کرنے کا معنی یہ ہے کہ میں اس دل میں غیر اللہ کا خیال نہ آئے، اس دل میں شیطانی وسوسے نہ آئیں، اس دل میں گناہ کے کرنے کا داعیہ پیدا نہ ہو، اس دل میں الٹے سیدھے کام کرنے کا خیال پیدا نہ ہو. میرا دل سراپا آپ کی محبت سے لبریز ہو جائے اور آپ کی محبت سے بھر جائے. میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، اور میں آپ سے آنکھوں کا نور مانگتا ہوں، کانوں کا نور مانگتا ہوں. کیا معنی؟ دیکھتے تو سارے لوگ ہیں، روشنی تو ہے. یہ میں نے عرض کیا کہ یہ جو آنکھوں کی جو بصارت ہے اس کو نور نہیں کہتے. نور میری آنکھوں میں نور پیدا کر دیں. کیا معنی؟ آنکھوں میں نور پیدا کرنے کا معنی یہ ہے کہ یا اللہ یہ نگاہیں غلط جگہ استعمال نہ ہوں. پتہ نہیں آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ نہیں سمجھ رہے. نظر تو آ رہا ہے، ہر آدمی کو نظر آتا ہے، جتنے بھی لوگ ہیں دیکھ رہے ہیں. لیکن میں اس دیکھنے کا سوال آپ سے نہیں کر رہا، میں کوئی اور نور آپ سے مانگ رہا ہوں. اور وہ نور یہ ہے کہ ان آنکھوں سے یہ آنکھیں غلط جگہ استعمال نہ ہوں. جن جگہوں پر آپ نے نگاہ ڈالنے سے منع فرمایا یہ آنکھ رک جائے. ایسا کوئی پہرا آپ بٹھا دیں نگاہوں کے سامنے، ایسا کوئی پہرا بٹھا دیں آنکھوں کے سامنے کہ یہ آنکھ غلط جگہ نہ جائے. جتنی میں کوشش کر لوں آنکھ جھک جائے، اور اس سے میں وہ چیزیں دیکھوں جو آپ کی رضا کا، آپ کی خوشنودی کا ذریعہ اور سبب بن جائے. یہ ہے نور آنکھوں کا. جیسے کہ حدیث میں ہے، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں حضرت نے ایک حدیث ذکر کی ہے. فرمایا کہ حدیث میں ہے
کہ اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں اپنی بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے ایک مرتبہ، غلط جگہ سے نگاہ کی حفاظت کر رہا ہے، غلط جگہ سے نگاہ کی حفاظت کر رہا ہے، بد نظری سے بچ رہا ہے، گناہ والی جو چیزیں ان سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، تو جو آدمی محبت سے اپنی بیوی کو ایک مرتبہ پیار سے اور محبت سے دیکھ لے اور بیوی شوہر کو دیکھ لے، فرمایا کہ دونوں کو اللہ اپنی رحمت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ یہ ہے اے اللہ میری آنکھوں میں نور پیدا فرما دیں، یہ ہے۔ اور حدیث میں ہے، سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو محبت، پیار، عظمت سے اگر ایک مرتبہ محبت سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک حج اور ایک مقبول حج اور مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ ہے وفی بصری نورا، یہ ہے وفی بصری نورا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ بھائی، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، کتنے تم حج اور عمرے کر سکتے ہو؟ کہاں جا رہے ہو پیروں اور فقیروں کے پاس؟ کہاں جا رہے ہو شعبدہ بازوں کے پاس؟ کن بزرگوں سے درخواستیں کر رہے ہو؟ تمہارا بزرگ اور تمہارا حج اور تمہارا عمرہ تو خود تمہارے گھر میں موجود ہے، کیوں ادھر ادھر جا رہے ہو؟ گھر کی نعمت کو چھوڑ کر آدمی ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے۔ ہر کوئی آدمی حج نہیں کر سکتا۔ اب دیکھ لیں حج پر جانا آسان ہے، کتنے پیسے جمع ہو رہے ہیں؟ 12 لاکھ اور 13 لاکھ روپے جو ہے، یہ تو ایک عام حج ہے۔ اور وی آئی پی حج کے پیسے کیا ہے اور وی آئی پی حج کے پیسے کیا ہے، وہ آپ کو اندازہ ہوگا۔ ارے تم 10 دفعہ بھی اگر شفقت سے اور محبت سے اپنے ماں باپ کو دیکھ لو تو اللہ تعالیٰ 10 مقبول حج اور 10 مقبول عمروں کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرما دیں۔ یہ دعا مانگی جا رہی ہے کہ اللہ میری آنکھوں میں نور پیدا کر دے، اس نور سے میں وہ چیزیں دیکھوں جو آپ کی رضا کا ذریعہ اور سبب بن جائے۔ کانوں میں نور پیدا کر دیں۔ کیا معنی کانوں میں نور پیدا کرنے کا؟ کیا معنی؟ کہ ان کانوں سے غلط چیزیں میں نہ سنوں، ان کانوں سے میں گانا نہ سنوں، ان کانوں سے میں موسیقی سے اپنے کانوں کی حفاظت کروں، ان کانوں سے گالم گلوچ سے میں اپنے کانوں کی حفاظت کروں۔ یہ کان تو آپ نے اس لیے دیے کہ اس میں قرآن کی آواز آئے، یہ کان اس لیے دیے کہ اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کے ارشادات بیان کیے جائیں، وہ سنوں، دین کی بات سنوں، اچھی بات سنوں۔ یہ کان اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیے۔ اور یہ جو آپ حضرات یہاں آپ پر آئے ہوئے ہیں، کائے کے لیے آئے؟ مجھے دیکھنے کے لیے؟ مجھے کیا دیکھنا ہے؟ کس لیے آئے جی؟ ہم یہاں آئے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اچھی باتیں سننے کی۔ کان اس لیے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، ان اچھی باتوں کو سن کر میں اپنی زندگی میں اپناؤں گا تاکہ میری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی میری سنور جائے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی اکثر خطبوں میں، وہ حدیث آپ نے خطبوں میں سنی ہوگی، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا فی الجنہ۔ خطبے میں نہیں سنی آپ نے؟ یہ خطبہ جو پڑھتے ہیں جمعے میں، بہت سارے خطبات ہیں، اس میں یہ خطبے میں یہ روایت بھی ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ جو آدمی کسی ایسے راستے پر چلا کہ مقصد اس راستے پر چلنے سے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا، دین کا، شریعت کا، قرآن کا اور حدیث کا علم حاصل کرنا مقصد تھا، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس علم کو حاصل کرنا بھی آسان کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جنت کے راستے کو اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں اور مختصر کر دیتے ہیں، وہ جنت تک کی آسانی سے پہنچ سکتا ہے۔ تو ہم سب یہاں پر جو جمع ہوئے ہیں وہ دین کی بات سننے کی غرض سے جمع ہوئے ہیں۔ یہ کان اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیے ہیں۔
اچھی باتیں سنیں. میرے آگے نور، پیچھے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری بات میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں. اور خاص طور پر اس دعا میں آخر میں 4 جہتوں کا تذکرہ ہے. اچھا، میں یہ بات پہلے بتا چکا ہوں کہ بھائی اگر عربی میں نہ ہو تو کم سے کم اردو میں مانگ لو. اردو میں تو مانگ سکتے ہیں یا نہیں مانگ سکتے، یہ اس میں بھی مسئلہ ہے. بتا نہیں رہے بابا، اردو میں مانگ سکتے ہیں نہیں؟ عربی میں تو ہر آدمی نہیں مانگ سکتا نا. جس کو عربی آتی ہوگی وہ بیچارہ مانگ سکتا ہے، جس کو عربی نہیں آتی وہ اردو میں مانگ لے. تو کم سے کم جب صبح ہم اٹھیں اور اٹھ کر جب ہم مسجد کی طرف آئیں اور مسجد کی طرف جب قدم بڑھائیں تو یہ دعا کر لیں کہ یا اللہ میرے دل میں نور پیدا کر دے، میری آنکھوں میں نور پیدا کر دے. آپ اندازہ لگائیں کہ جو آدمی اس کا معمول بنا لے اس دعا کا، اور روزانہ اٹھتے وقت فجر کی نماز کے لیے جب مسجد جائے اور یہ دعا کرے، آپ مجھے بتائیں کیا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں فرمائیں گے؟ بتائیے، قبول نہیں فرمائیں گے؟ کیا وہ کسی گناہ کی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے؟ وہ کیا کسی معصیت کی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے؟ کسی شر کی دعا کر رہا ہے؟ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کا نور مانگ رہا ہے، خیر مانگ رہا ہے، اللہ کی رضا مانگ رہا ہے. تو جب روزانہ آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے. اور اگر واقعتاً اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو اس کے حق میں قبول فرما دیا اور اس کے دل میں نور پیدا ہو گیا، آنکھوں میں نور پیدا ہو گیا، کانوں میں نور پیدا ہو گیا، تو انشاءاللہ یہ اعضاء جو ہے یہ ہر طرح کی معصیت سے اور نافرمانیوں سے اور گناہوں سے محفوظ ہو جائیں گے اور بچ جائیں گے. دوسری بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 4 جہتیں یہاں پر اس دعا میں 4 جہتوں کا تذکرہ ہے. دائیں بائیں، آگے پیچھے، عن یمینی وعن شمالی. دائیں بائیں 4 جہتوں کا تذکرہ ہے. دائیں بائیں، آگے پیچھے. شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکالا تو اس نے سب سے پہلے بڑی ہوشیاری سے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی جو سورہ اعراف میں ہے 8ویں پارے میں، آپ جانتے ہیں. کیا دعا کی؟ قال انذرنی الی یوم یبعثون. قال انذرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ قیامت تک کہ مجھے مہلت دے دیں. بڑا ہوشیار تھا. سب سے پہلے تو یہ دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو بھی قبول کر لیا. چل بھائی، تجھے موت نہیں آئے گی، قیامت تک کہ تجھے مہلت ملے گی، اس سے پہلے تو نہیں مرے گا. جب یہ مہلت مانگ لی اور وہ مہلت مل گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا وعدہ ہو چکا، تو پھر کیا کہا؟ اس کے بعد یہ کہا کہ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. اے اللہ میں تیرے بندوں کو میں بہکاؤں گا اور دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، نہیں چھوڑوں گا ان کو. میں ہر طریقے سے میں گمراہ کروں گا، ہر طریقے سے راستے سے بہکاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ لگا لے بیٹا جتنا زور لگانا ہے، جتنا زور لگانا ہے لگا لے. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. شکر گزار بندوں پر تیرا داؤ نہیں چل سکتا. اور 14ویں پارے میں کیا ہے؟ 14ویں پارے میں ہے إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ. میرے جو بندے ہیں ان پر تیرا زور نہیں چلے گا. میرے جو بندے ہیں ان پر تیرا زور نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ کے تو ساری بندے ہیں نا بھائی، جتنے بھی بندے ہیں سب کس کے بندے ہیں؟ نہیں بتا رہے. اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں نا سارے. تو اس جملے کی تخصیص کی کیا وجہ ہے کہ میرے بندے؟ تو اللہ تعالیٰ کے بندے کیا کوئی اور بندے، کوئی اور مخلوق ہے؟ کہیں اور رہتے ہیں وہ؟ کون سے بندے مراد ہیں؟ کون سے بندے؟ سارے بندے اللہ تعالیٰ کے ہیں، ہم سب اللہ کے بندے ہیں. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ جو تخصیص کر رہے ہیں کہ میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا.
حضرات مفسرین نے فرمایا کہ ان بندوں سے عام بندے مراد نہیں ہیں، بلکہ ان بندوں سے وہ بندے مراد ہیں کہ جو ہر وقت اپنا رابطہ مجھ سے مضبوط رکھتے ہیں، جو ہر وقت ہر معاملے میں میری طرف رجوع کرتے ہیں، جو ہر معاملے میں سب سے پہلے میری طرف دیکھتے ہیں، اپنا تعلق مجھ سے جوڑتے ہو، مجھ سے مضبوط کرتے ہیں، وہ ہے میرے بندے۔ تو اگر دوسرے لفظوں میں اگر اس کی تعبیر کروں تو میں یوں تعبیر کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بندے وہ بندے ہیں جو ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، ہر وقت جہاں کوئی مسئلہ آیا۔ اب میں نے جو پہلے شروع میں نے بات بتائی اس بات کی تائید میری اس بات سے ہوتی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جو آدمی صبح اچھی طرح سے توجہ رہے، بس بات ختم کر رہا ہوں، جو آدمی صبح اٹھتے وقت وہ دعا پڑھے جو دعا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم ارشاد فرمائی، جی بیت الخلا جا رہا ہے دعا پڑھ رہا ہے، واپس نکل رہا ہے دعا پڑھ رہا ہے، وضو کر رہا ہے دعا پڑھ رہا ہے، وضو ختم کر رہا ہے دعا پڑھ رہا ہے، فجر کی نماز کے لیے مسجد میں آ رہا ہے دعا پڑھ رہا ہے، سورج نکل رہا ہے دعا پڑھ رہا ہے، دن کے اول وقت دعا پڑھ رہا ہے۔ یہ تو وہ میں ان دعاؤں کا حوالہ دے رہا ہوں جو بیان ہو چکی ہیں۔ تو جو آدمی ہر موقع کی دعا کو پڑھ رہا ہے، آپ مجھے بتائیں کیا وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا نہیں ہے؟ بتائیے، وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑنے والا نہیں ہے؟ تو جب وہ آدمی اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے والا ہے تو انشاءاللہ شیطان کے حملوں سے وہ آدمی محفوظ رہے گا، شیطان کے وساوس سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے صبح اٹھتے ہی اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ لے لیا ہے۔ بات مشکل تو نہیں لگ رہی؟ جو آدمی ہر موقع کی دعا کو پڑھ رہا ہے اور وہ دعا جس کی تلقین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دعا کی تلقین فرمائی ہے، تو ایسے آدمی کا تو پھر اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو گیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو گیا تو اللہ تعالیٰ پہلے یہ اعلان کر چکے ہیں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یاد رکھنا تو جتنا زور لگا لے لیکن میرے جو بندے ہیں ان بندوں پر تیرا داؤ نہیں چل سکے گا، وہ وار خالی ہوگا، وہ وار خالی جائے گا۔ اس لیے کہ ان بندوں کے ساتھ پھر میری نصرت، میری مدد، میری توفیق شامل حال ہوگی، لہذا ان پر تباہ آزمائی کر کر اپنا وقت ضائع نہ کرو، کسی اور کو دیکھو۔ تو بھائی ان دعاؤں کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ان دعاؤں کی جو پڑھنے والا ہے، ان دعاؤں کو اہتمام سے جو پڑھنے والا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ بن گیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ بن گیا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں وہ شیطان کے، جملہ مکمل کر لیں، وہ شیطان کے بہکاوے سے، اس کے حملوں سے، اس کے وساوس سے، اس کی دخل اندازی سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ فرماتے ہیں۔ تو پھر کیا خیال ہے؟ کوشش کرنی چاہیے نہیں؟ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان بندوں میں شامل ہو جائیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنا بندہ کہہ رہے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ اپنا بندہ کہہ رہے ہیں۔ اور میں پھر دوبارہ دہرا رہا ہوں اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ کے تو سارے ہی بندے ہیں، لیکن یہاں پر سارے بندے مراد نہیں ہیں، یہاں وہ بندے مراد ہیں کہ جو ہر معاملے میں اپنا تعلق ہم سے جوڑتے ہیں، ہر معاملے میں اپنا تعلق ہم سے جوڑتے ہیں اور ہم سے تعلق مضبوط کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو دعائیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس موقع کی دعائیں ہیں، میں پہلے بھی بابا بتا چکا ہوں کہ کتاب لے لیں، ہر موقع کی جو دعا ہے اس کو یاد کر لیں اور ان موقعوں پر ان دعاؤں کے پڑھنے کا اہتمام کریں، مرنے دم تک کہ اس کا اہتمام کریں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ دنیا میں کیسی راحت اور سکون عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔